فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس قد کاٹ کا کوئی شخص مجھے اب تک جزیرے پر نظر نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا، جبکہ رینڈل کی طرف سے سخت ہدایت تھی کہ کوئی باہر نہ نکلے۔ اس شخص کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ خطرناک عزائم لے کر یہاں آیا ہے۔ پھر آخر اس طوفانی رات میں یہاں آنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا اور اس کے لیے مجھے انتظار کرنا تھا۔ اس کے عزائم جلد ہی سامنے آ گئے۔ بجلی چمکنے سے جو روشنی ہوئی تھی اس نے اس شخص کی بھی رہنمائی کی تھی اور اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ اب وہ آہستہ آہستہ میرے پلنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں بے حس و حرکت لیٹا اس کے نزدیک آنے کا منتظر تھا، مگر وہ میرے پلنگ سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ علی یار خان صاحب، اس نے سرگوشیانہ انداز میں مجھے آواز دی۔ جناب علی صاحب، آپ سو رہے ہیں کیا؟ اس کی آواز سن کر بھی میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے خاموش پا کر کیا قدم اٹھاتا ہے۔ مسٹر علی یار خان، اس نے 2 قدم آگے آ کر قدرے بلند آواز میں کہا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات تو ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ کسی بری نیت سے نہیں آیا ہے، تاہم یہ طے ہونا باقی تھا کہ وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے اور میری مدد کرنے کے لیے یہ کون سا وقت ہے جو اس نے منتخب کیا ہے۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ میں نے نیند سی آواز میں بڑبڑایا اور اس کی طرف کروٹ لے لی۔ اوہ، آپ اٹھ گئے، وہ خوشی سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، اور عین اسی وقت لائٹ آ گئی۔ تیز روشنی نے میری آنکھیں چکا چند کر دی تھی، مگر میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں آپ کا دوست ہوں جناب، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اپنے سر کے بالوں سے پانی نچوڑتے ہوئے کہا، پہلے اپنا حلیہ درست کرو، اتنی دیر میں تمہارے لیے کافی بناتا ہوں، پھر میں پوچھوں گا کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ اتنا وقت نہیں ہے جناب، بس آپ مختصراً میری بات سن لیجئے۔ میں موشے ہاورڈ کا باغی ہوں۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اس نے لیکوان کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھا، جو بظاہر دنیا مافیا سے بے خبر تھا۔ ہوں تو تم موشے ہاورڈ کے غدار ہو، میں نے کہا، لیکن میں تو نہیں ہوں۔ میں غدار نہیں، تمہارا مددگار ہوں، اور تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے علاوہ مجھے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پر شخصیت کی تبدیلی کا جو عمل کیا گیا ہے وہ غیر مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اچھا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ایک سگریٹ سلگا لی۔ تمہیں اس حقیقت کا علم کس طرح ہوا؟ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جس شخص کے ذریعے یہ راز مجھے معلوم ہوا ہے اس نے اپنا نام پوشیدہ رکھنے کو کہا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، میں نے بدستور بے تاثر لہجے میں کہا، لیکن موشے ہاورڈ کو تو یہ بات نہیں معلوم۔ نہیں، اس نے زور سے اپنے سر کو منفی جنبش دی، وہ اس بات سے بے خبر ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ موشے ہاورڈ نے مجھے یہاں میری مرضی کے خلاف قید کر رکھا ہے۔ میں اس کی قید سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایسی کوئی کوشش کر سکوں۔ اس شخص کی زبردستیوں کی وجہ سے مجھ سے میرے بیوی بچے تک چھوٹ گئے۔ میں انہیں خط تو لکھ سکتا ہوں اور وہ بھی سنسر ہوتے ہیں، اور مجھے یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ میں انہیں اپنی موجودہ صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ آپ مجھے اپنے نجات دہندہ محسوس ہوئے، اس لیے خطرہ مول لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، میں نے نرم لہجے میں کہا، اور وہ اپنے گیلے کپڑوں سمیت کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے اور میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم اس طوفانی موسم میں یہاں آئے، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم میری مدد کرنے آئے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ آپ یہودیوں کے دشمن ہیں، میں خود بھی یہودی ہوں، مگر موشے ہاورڈ کے رویے کی وجہ سے یہودیت سے ہی متنفر ہو گیا ہوں۔ ایک میں ہی نہیں، یہاں ہر شخص اس سے متنفر ہے، لیکن خوف کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا، وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ اس کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ تقریباً ہر مقام پر خفیہ مائکرو فون نصب ہیں، کہیں بھی کی جانے والی کوئی بھی بات خود بخود ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو تم نے بہت برا کیا، اب تک تو اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم اس سے غداری کے مرتکب ہوئے ہو۔ اس طوفان کی آڑ لے کر میں نے جنریٹر میں خرابی پیدا کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی گفتگو سنے جانے والے سسٹم بھی خراب کر دیے تھے۔ خرابی تلاش کرنے اور اسے دور کرنے میں 1-1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ تم خاصے چالاک آدمی ہو۔ میں نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا
पूरा बंदोबस्त करने के बाद आए हो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिलहाल तो आप खुद भी कैद हैं, लेकिन खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है। मैंने इस जजीरे का एक नक्शा तैयार किया है। उसने जेब में हाथ डालकर प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। इसे देख लीजिए जनाब, ये नक्शा मैंने महज यादाश्त की मदद से तरतीब दिया है। जनरल टेरिस आपके दोस्त हैं। यहाँ से निकलने के बाद उनकी मदद से आप इस जजीरे पर रेड कर सकते हैं। मैंने उसे कागज ले लिया और उसे प्लास्टिक से बाहर निकालकर उसका जायजा लेने लगा। वो हाथ से बनाया हुआ नक्शा था, जिसके मुताबिक ये जजीरा गोटे हिल से 80 मील जनूब मगरिब में था। बहुत खूब, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब तुम बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील कर लो, फिर तुमसे मजीद गुफ्तगू होगी। मैं अब वापस जाऊंगा जनाब। अगर किसी को मेरी अदम मौजूदगी का इल्म हो गया तो आज की रात तुम यहीं कयाम करोगे। सुबह मैं तुम्हें मोशे हावर्ड की खिदमत में पेश करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो बौखला कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या दुनिया में हमदर्दी करने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? बैठ जाओ, मैंने हाथ हिलाकर कहा। मैं तुम्हें मेहमान का दर्जा दे चुका हूँ, और जिसे मैं मेहमान का दर्जा दे दूँ वो मेरी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता। क्या आप मुझे मरवा देने पर तुल गए हैं जनाब? अगर मोशे हावर्ड को बिनक भी मिल गई तो मेरी जिंदगी का हर इम्कान खत्म हो जाएगा। मैंने बड़े गौर से उसे देखा। वो जिस्मानी काम करने का आदी मालूम होता था। शायद यही वजह थी कि उसके चेहरे पर बेपनाह घबराहट के तासुरात थे। मैंने एक बार कह जो दिया कि तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हारे हाथ का बना हुआ ये नक्शा तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा। मैं तो आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। उसने हाँफते हुए कहा, लेकिन आप तो मुझे ही मरवाए दे रहे हैं। मुझे अफसोस है, मगर मैं जमीन पर इसराइल के एक भी गद्दार का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये हरकत तुमने कहीं और की होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा देता, मगर ये चूंकि मोशे हावर्ड की अमलदारी है, इसलिए तुम्हारा फैसला भी वही करेंगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा तारीक हो गया। मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों खत्म कर ली। जुमला जरा मुख्तसर बोला करो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों खत्म करने को खुदकुशी कहा जाता है। वो अचानक ही उठ खड़ा हुआ और कबल इसके कि मैं कुछ समझ पाता, उसने पलटकर खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। मैंने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था, मगर खिड़की की चौखट मेरा मुकद्दर बनी। मैंने संभल कर दूसरी जुस्त लगाई। ये जुस्त मुझे खिड़की से बाहर तो ले गई, लेकिन वहाँ बरसते हुए पानी और गरजते हुए बादलों और गहरी तारीकी के सिवा और था ही क्या। उस पुरस्रार शख्स को अंधेरे की चादर ने निगल लिया था। उसने जितनी फुर्ती का मुजाहरा किया वो मेरे लिए हैरत अंगेज थी। मैं चंद लम्हे सोचता रहा और आखिरकार पलटकर कॉटेज में वापस आ गया। इन चंद ही लम्हों ने मुझे शराबूर करके रख दिया था, लिहाजा कपड़े तब्दील करना नागुज़ीर हो गया था। जब मद्दे मुकाबिल को खुद से कमतर समझोगे, ऐसी ही जिक से दो चार होना पड़ेगा। लीकुआ ने कहा। गुज़श्ता कई घंटों के दौरान इसने पहली बार लब कुशाई की थी, मगर उसकी पोजीशन में फर्क नहीं पड़ा था। आंखें बदस्तूर बंद थीं। बाहर बारिश हो रही है, मैंने जीप कर कहा, वरना वो इस तरह ना निकलने पाता। इसको तरबियत की कमी कहते हैं बरखुरदार। लीकुआन बोला, वो दिन की रोशनी में भी तुम्हारे हाथ ना आता। क्यों? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। इसलिए कि वो कीचड़ आलूद जमीन पर दौड़ने का माहिर है। तुम संभलते ही रह जाते और वो बचकर निकल जाता। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरत से कहा, क्या तुम उससे वाकिफ हो? नहीं, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन किसी के बारे में कुछ मालूम होने के लिए उससे वाकिफ होना कतन जरूरी नहीं है। मैं सोच में पड़ गया। लीकुआन कह रहा था कि वो उस शख्स से वाकिफ नहीं है। मैं लीकुआन की बात जुटला नहीं सकता था, अगरचे इसने उस शख्स को एक बार भी आंख खोल कर नहीं देखा था, लेकिन मैं लीकुआन की सलाहियतों से वाकिफ था। इस किस्म के अंदाजे लगाने के लिए वो किसी जरिए का मोहताज नहीं था। मालूम नहीं वो शख्स कौन था। मैं तो यही समझता रहा था कि वो एक सुस्त और काहिल आदमी है। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा। अगली सुबह बड़ी खुशगवार थी। बारिश तकरीबन रात भर होती रही थी, लेकिन सुबह होते होते न सिर्फ थम गई थी, बल्कि मतला भी साफ हो गया था। रात भर की बारिश के बाद पूरा जजीरा निखरा निखरा सा लग रहा था और आसमान की रंगत कुछ ज्यादा ही नीली मालूम हो रही थी। जमीन पर अलबत्ता जगह जगह पानी जमा था और कीचड़ थी। मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद था और मेरे साथ नकीता थी। मुझे मेरी ख्वाहिश पर तलब किया गया था और ये पहला मौका था कि लीकुआन मेरे साथ नहीं था। मैं और नकीता कुर्सियों पर खामोश बैठे थे। नकीता आज भी तहजीब के मेकअप में थी। कुछ देर बाद स्क्रीन रोशन हुई और मैं संभल कर बैठ गया। स्क्रीन पर रैंडल का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ था। खैरियत तो है अली? रैंडल ने कहा। मालूम होता है तुम अपनी मुहिम पर जाने के लिए कुछ ज्यादा मुस्तरिब हो।
یہ بات بھی ہے موشے ہاورڈ، مگر اس وقت میں نے آپ سے ملنے کی خواہش کسی اور وجہ سے ظاہر کی ہے۔ اوہو، رینڈل سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے کسی مسئلے کے لیے مجھے یاد کیا۔ رات ایک شخص میرے کاٹیج میں گھس آیا تھا جناب، میں نے کہا۔ رینڈل حیرت اور استجاب کی تصویر بن گیا۔ رات تو بہت شدید طوفان تھا مسٹر علی، اور میری سخت ہدایات تھی کوئی شخص باہر نہ نکلے۔ وہ شخص بارش میں بھیگتا ہوا آیا تھا اور کاٹیج کی عقبی کھڑکی سے اندر گھسا تھا۔ اس نے مجھ سے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی تھی۔ مثلاً اس نے کہا تھا کہ مجھ پر نظریات کی تبدیلی کے لیے جو عمل کیا گیا ہے وہ در حقیقت ناکام ہو گیا ہے۔ کیا؟ رینڈل کھڑا ہو گیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ تم پر اس قسم کا کوئی عمل کیا گیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے ملازمین میں سے ہی ایک ہے، اور چونکہ اسے بالجبر یہاں روکا گیا ہے اس لیے وہ آپ سے بغاوت پر آمادہ ہے۔ وہ مجھ سے مدد طلب کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اس جزیرے کے محل وقوع سے بھی آگاہ کیا تاکہ میں یہاں سے نکلنے کے بعد جنرل ٹیرس کی مدد سے اس جزیرے پر حملہ ور ہو سکوں۔ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، رینڈل نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہاں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام لیا جا رہا ہو۔ میں نے نکیتا کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلا کر رینڈل کی بات کی تائید کی۔ وہ شخص کون تھا اور اب کہاں ہے؟ رینڈل ہاورڈ نے سوال کیا۔ وہ تو اسی وقت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جناب، میں نے کہا، اور رینڈل حیران رہ گیا۔ یقین نہیں آتا علی کہ کوئی شخص تمہاری گرفت سے اس طرح بھی نکل سکتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں موشے ہاورڈ، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی، لیکن میں نے مائکرو فلم پر اس کی تصویر اتار لی تھی۔ میں نے جیب سے لائٹر نکالتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا سگریٹ نوشی کتنی مفید چیز ہے؟ رینڈل نے خوش ہو کر کہا، پھر نکیتا سے مخاطب ہوا، علی سے لائٹر لے کر 4 نمبر میں دے دو، مجھے فوراً ریزلٹ چاہیے۔ نکیتا نے مجھ سے لائٹر لیا اور کانفرنس ہال کے ایک دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کی واپسی میں بمشکل 2 منٹ لگے ہوں گے۔ اس میں دوسری فلم ڈال دی گئی ہے علی۔ نکیتا نے لائٹر مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، 10 منٹ کے اندر اندر معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص کون تھا۔ رینڈل نے کہا، لیکن تم نے اس کا نام کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی موشے ہاورڈ، اور پھر کیا ضروری تھا کہ وہ مجھے اصل نام ہی بتاتا؟ میں نے سوچا تھا کہ صبح اس کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا، رینڈل بڑبڑایا۔ اس جزیرے پر باہر سے کسی شخص کی آمد بھی ناممکن ہے۔ 10 منٹ کے اندر اندر مائکرو فلم سے تصویر بن کر رینڈل تک پہنچ گئی۔ رینڈل نے تصویر اٹھا کر دیکھا اور اس کے چہرے سے شدید الجھن ظاہر ہونے لگی۔ میں نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا مسٹر علی، اور اب یہ معاملہ اور بھی زیادہ پراسرار ہو گیا ہے۔ مجھے اس پر ذاتی توجہ دینی پڑے گی، لیکن یہ اس قدر تشویشناک بات ہے کہ اب میں یہاں سے تمہاری روانگی میں مزید تاخیر کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ معلوم نہیں یہاں کس قسم کی سازش ہو رہی ہے۔ رینڈل کی آواز سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس سے قبل میں نے اسے پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اب تم کاٹیج میں واپس نہیں جاؤ گے، میں آج ہی تمہاری روانگی کا بندوبست کر رہا ہوں۔ ارے نہیں موشے ہاورڈ، میں نے ہنس کر کہا، میری زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، کیا میں اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا؟ یہ بات نہیں ہے، رینڈل نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ معاملہ اس قدر پراسرار ہے کہ میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی ہے۔ کوئی ہمارے منصوبے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ کل تک میں اس جزیرے کو محفوظ ترین مقام تصور کرتا تھا، لیکن کل رات جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بظاہر یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی اس جزیرے پر قدم بھی رکھ سکے، اور یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کسی کو تمہارے بارے میں علم ہو جائے۔ یقیناً میرا ہی کوئی آدمی غداری کا مرتکب ہوا ہے، اور یہ کام بڑے منظم طریقے سے ہوا ہے۔ کیا تم میری پریشانی کا اندازہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے موشے، جیسا آپ مناسب سمجھیں گے، میں ہر طرح تیار ہوں۔ تم اب نکیتا کے ساتھ ہی رہو گے۔ تمہیں بریف کیس کے خفیہ خانے میں انتہائی مختصر جسامت کے ریموٹ کنٹرول بم ملیں گے۔ نکیتا ان کے استعمال سے واقف ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید تمہیں کوئی مدد درکار ہو تو گوٹے ہل میں ہمارے ایجنٹ تم سے رابطہ کر لیں گے، اور تمہیں جو بھی چیز درکار ہو وہ تمہیں فراہم کریں گے۔ نکیتا مجھے ایک مختصر سی خواب گاہ میں لے آئی۔ آرام کرو علی، اس نے مسکرا کر کہا، تم بہت خوش قسمت ہو، تم نے میری خواہش کی اور میں تمہیں مل گئی۔ کاش تم میک اپ میں نہ ہوتی، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میک اپ کی وجہ سے تمہارا حسن تو ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ آدمی بہت ناشکرا ہوتا ہے مسٹر علی، نکیتا نے شوخی سے کہا۔ پہلے کسی نعمت کی خواہش کرتا ہے، اور جب وہ اسے میسر آ جائے تو اس کی ناقدری کرنے لگتا ہے۔ میں کسی بھی نعمت کی قدر صرف اس وقت کرتا ہوں جب مجھے کوئی مہم درپیش نہیں ہوتی، لہٰذا فی الوقت تو مجھے معذور ہی سمجھو۔ میں نے آنکھیں کھول کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں ایک پرتکلف ڈبل بیڈ پر دراز تھا، اور میرے برابر میں نکیتا موجود تھی۔
اور تہذیب کے ہی میک اپ میں تھی، مگر یہ وہ خوابگاہ تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور جگہ تھی۔ یہ کسی ہوٹل کا کمرہ معلوم ہوتا تھا، اور جیسے ہی میں نے دوسری طرف سر گھمایا میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس پر ہوٹل کا نام کندہ تھا، جسے پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ تو گوٹے ہل کے ایک ہوٹل کا نام تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے بیڈ چھوڑ دیا اور جلدی جلدی کمرے کی تلاشی لے ڈالی۔ الماری میں میرے اور تہذیب کے ملبوسات تھے اور بریف کیس بھی تھا، جس کے اندر میرے اور تہذیب کے پاسپورٹ بھی موجود تھے۔ یہ وہی پاسپورٹ تھے جس پر ہم 6 ماہ قبل گوٹے ہل آئے تھے۔ میں نے پاسپورٹ کھول کر دیکھے تو معلوم ہوا کہ ہم جس روز گوٹے ہل آئے تھے اسی روز کی فلائٹ سے عراق واپس چلے گئے تھے، اور اس کے بعد اب گوٹے ہل آئے ہیں۔ پاسپورٹ پر لگی ہوئی امیگریشن کی مہریں بھی یہی ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے الماری بند کی اور واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں تو اس جزیرے پر تھا اور نکیتا کے ساتھ تھا۔ بریف کیس وہی میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا نکیتا کے ساتھ کھایا تھا، اور اس کے بعد چونکہ کوئی کام نہیں تھا اس لیے ذرا دیر کو لیٹا تھا، اور اس کے بعد میری آنکھ یہاں کھلی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، پردے ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ صبح کا وقت تھا، یعنی دوپہر سے اب تک سوتا رہا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ آخر ہمیں عالم بے ہوشی میں یہاں منتقل کس طرح کیا گیا تھا، اور پھر پاسپورٹ پر لگی ہوئی امیگریشن کی مہریں نکیتا نے کس مساق کر کروٹ لی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ صبح بخیر علی، اس نے کہا، گویا اسے معلوم تھا کہ یہ صبح کا وقت ہے۔ وہ چادر ہٹا کر اٹھ بیٹھی اور مجھے اس کی طرف سے نگاہیں ہٹانی پڑی۔ اس نے شب خوابی کا مہین لباس اوڑھ رکھا تھا۔ باتھ روم اس طرف ہے، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پہلے ڈنگ کا لباس پہن کر آؤ، پھر کوئی اور بات ہوگی۔ کیوں، کیا اس میں بری لگ رہی ہوں؟ نکیتا نے اٹھلا کر کہا، اور میں اسے خشمگین نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب مجھے کوئی مہم درپیش ہوتی ہے تو میں کسی نعمت کی قدر نہیں کر سکتا۔ نکیتا نے میری بات کا بالکل برا نہیں مانا اور خاموشی سے اٹھی اور الماری سے ایک جوڑا نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھا کر روم سروس کو ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر میں حیران رہ گیا۔ آرڈر کی تعمیل ہونے میں کم از کم 15 منٹ تو لگنے چاہیے تھے۔ آخر یہ لوگ کتنی تیز سروس کرتے ہیں۔ کم آن، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور نیلے سوٹ میں ملبوس ایک سرخ و سفید وجیہہ شخص اندر داخل ہوا۔ گڈ مارننگ مسٹر علی، اس شخص نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میں ڈیوڈ ریان ہوں، اس ہوٹل کا چیف سیکیورٹی آفیسر۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی۔ کیا یہاں کا پورا عملہ ایگلز سے متعلق ہے؟ یہ ہوٹل دراصل موشے ہاورڈ کی ہی ملکیت ہے، اور یہاں کے بیشتر عملے کا تعلق بھی ایگلز سے ہی ہے۔ اسے ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ یہ بتاؤ کہ ایگلز کی گوٹے ہل برانچ کا انچارج کون ہے؟ یہی خاکسار انچارج ہے، ڈیوڈ ریان نے انکساری سے کہا، اور مجھے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کا حکم ملا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا حالات کا جائزہ لے لوں، پھر اگر ضرورت پڑی تو تمہیں زحمت دوں گا۔ پرسوں آنے والے طوفان نے گوٹے ہل کے ساحلی علاقوں میں بڑی تباہی مچائی ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ جنرل ٹیرس کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں۔ وہ بذات خود امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں کے بعض حلقوں میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے وزرائے خارجہ کانفرنس مؤخر کر دی جائے۔ اچھا، میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کانفرنس کے انعقاد میں کسی تاخیر کا امکان نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی بات سامنے آ چکی ہوتی۔ تمہارا تجزیہ درست معلوم ہوتا ہے، میں نے سر ہلا کر کہا۔ کانفرنس کے انعقاد کے لیے مقام کا تعین تو کیا جا چکا ہوگا؟ جی ہاں، کانفرنس نیشنل اسمبلی ہال میں منعقد ہوگی، اور اس کے لیے انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ تم جا سکتے ہو مسٹر ڈیوڈ، ناشتے کے بعد میں تمہیں پھر زحمت دوں گا۔ ڈیوڈ چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد نکیتا بھی تیار ہو کر باتھ روم سے نکل آئی۔ کس سے باتیں کر رہے تھے علی؟ نکیتا نے بال جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ڈیوڈ ریان تھا، گوٹے ہل میں ایگلز کا انچارج۔ میں اس سے واقف ہوں، وہ بہت ذہین آدمی ہے۔ میرے سامنے اس کی تعریف مت کرو، ورنہ میں اسے رقابت محسوس کرنے لگوں گا۔ کسی کی تعریف کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا، نکیتا نے ہنس کر کہا، اور میں سنجیدہ ہو گیا۔ مقصد کا فرق دراصل طرز معاشرت کا فرق ہوتا ہے۔ تم آزاد معاشرے سے تعلق رکھتی ہو اور میں تیسری دنیا کا آدمی ہوں۔ میں تو اپنے انداز میں ہی سوچوں گا۔ تمہاری دل آزاری ہوئی علی، آئندہ میں احتیاط برتوں گی۔ دل آزاری کا سبب تمہارا تبصرہ نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی فرق ہے جو ہمارے نظریات کے درمیان ہے۔ تم لوگ جسے محبت کہتے ہو، ہمارے ہاں ہوس کہلاتی ہے۔ تم بھی صبح صبح کیا باتیں لے بیٹھے؟ نکیتا نے بور ہو کر کہا۔ پہلے ناشتہ وغیرہ تو کر لیں، ان باتوں کے لیے وقت کی کمی نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد میں نے ڈیوڈ ریان کو بلوا لیا
ہاں مسٹر ڈیوڈ، اب بتاؤ یہاں کیا صورتحال ہے؟ میں نے لائٹر سے ایک سگریٹ جلا کر کہا۔ وزرائے خارجہ کانفرنس کے انعقاد میں 5 روز باقی رہ گئے ہیں، ڈیوڈ نے کہا۔ اس کانفرنس میں 16 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ کانفرنس کے انعقاد سے 1 روز قبل تمام ممالک کے وزرائے خارجہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ جنرل ٹیرس انہیں فوجی ایئرپورٹ پر خود ریسیو کریں گے، جہاں سے انہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لے جایا جائے گا، اور اس سے اگلے روز وہ نیشنل اسمبلی ہال میں کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ کانفرنس 2 روز جاری رہے گی، اور اس میں اسرائیل کے خلاف کسی ایسے اقدام پر غور کیا جائے گا جس کے ذریعے اسے کمزور کیا جا سکے۔ گوٹے ہل میں ایگلز کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود تم لوگ اس سلسلے میں بے بس ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مسٹر علی کہ حفاظتی انتظامات فوج کے سپرد ہیں، اور فوج میں ہمارا ذرا بھی عمل دخل نہیں ہے۔